والصلاة لوليها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھے ایک بار مدرسوں میں. ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں. دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن ایک بار مدرسوں میں. جناب معزز اساتذہ کرام، جلیس صاحبان، مہمان گرامی اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مدارس کا کردار. معزز سامعین، مدرسہ صرف تعلیم گاہ نہیں بلکہ ایمان و یقین کا قلعہ ہے. یہ وہ چمن ہے جس کی خوشبو سے پوری امت مسلمہ کے دل معطر ہوئے. یہ وہ مینار نور ہے جس سے ہدایت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیلے. معزز سامعین، عالم اسلام میں مدارس صدیوں سے قرآن و سنت کے محافظ ہے. یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے امت کو علماء، مفسرین، محدثین، مقررین عطا کیے اور اس ملک ملت کی خاطر شاد کا جذبہ رکھنے والے سربلند مجاہدین اسی مدارس کی خاک سے اٹھے اور پوری دنیا میں پھیلے. جناب والا صرف یہ نہیں، جن کا کام کرنے والے، جن کا نام روشن کرنے والے ماخذین کا یہی مسکن رہا. یہی وہ مدارس ہے جس نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کو خاک میں ملا دیا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مسلمان کو مسلمان اور انسان کو انسانیت سکھایا. یہی وہ مدارس ہے جس نے مسلمانوں کو دینی شعور، اخلاقی تربیت اور علمی بصیرت بخشی. یہ مدارس ہر زمانے میں اسلام کی بقا کا ضامن رہی اور جب بغداد جلا، جب مندس برباد ہوا، جب فطروں نے دین کو مٹانے کی کوشش کی تو انہی مدارس کے علماء اعظام نے علم و ایمان کی مشغل تعمیر کی. آج بھی عالم اسلام میں مدارس کے ذریعے ایمان کی شمع روشن ہے. یہاں قرآن کی تلاوت گونجتی ہے، حدیث کی خوشبو پھیلتی ہے اور نسلوں کو دین و اخلاق کی تعلیم ملتی ہے. مدارس نہ صرف عالم اسلام کے لیے روحی ایمان ہے بلکہ عالم کفر میں بھی اسلام کی بقا کا ضامن رہی. جہاں دین کی روشنی بجھانے کی سازشیں کی جاتی تھی، جہاں ایمان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، جہاں اسلام کو دہشت گردی کے نام سے بدنام کیا جاتا تھا، تو ایسے ماحول میں بھی مدارس کے علماء کرام اور علماء اعظام حق کے آواز بلند کر رہے تھے. وہ اپنے ثابت قدمی، علم، کردار اور تبلیغ کے ذریعے کفر کے اندھیروں میں ایمان کا چراغ جلا رہے تھے. مدارس کے اس روشن کردار کو نہ صرف اپنوں نے تسلیم کیا بلکہ غیر بھی اس کے کردار کے متعارف ہے. یورپ، امریکہ، افریقہ اور ایشیا کے غیر مسلم ممالک میں مدارس اسلام کی پہچان بنے ہوئے ہیں. وہاں کے لوگ انہی اداروں کے فارغ التحصیل علماء اعظام سے قرآن، اسلام اور اخلاق محمدی کا پیغام حاصل کر رہے ہیں. عالم کفر میں مدارس اسلامی شناخت کا قلعہ ہے جہاں اسلام کو محفوظ رکھا جاتا ہے. عرصہ دراز سے کچھ لوگ ان مدارس کی روشن کردار پر شک کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج میں ان مذہب پرستوں اور احسان فراموشوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے میرے معزز پاکستانی قوم، تم نے ہمارے مدارس کو کیا دیا؟ تم نے ہمیں زکوٰۃ و صدقات دیے، لیکن تم نے مطالبہ کیا ہمیں فتویٰ چاہیے، ہم نے مفتی تقی عثمانی کو پیش کیا، ہمیں مناظر چاہیے، ہم نے مولانا سعید الراشد کو پیش کیا، ہمیں دانشور چاہیے، ہم نے مولانا الیاس کو پیش کیا، ہمیں منصور چاہیے، ہم نے مفتی حسن کو پیش کیا، ہمیں مجاہد حق رفوت چاہیے، ہم نے غلام غوث مساری کو پیش کیا، ہمیں منصور چاہیے، ہم نے مفتی حسن کو پیش کیا، ہمیں وزیر اعلیٰ چاہیے، ہم نے مفتی محمود کو پیش کیا، ہمیں سیاستدان چاہیے، ہم نے قائد جمعیت مولانا عبد الرحمان کو پیش کیا. اب آپ خود سوچئے
یہ ہے ہمارے مدارس کا کردار، یہ ہے بس۔ خلاصہ صرف یہ ہوا، مدارس نہ صرف عالم اسلام کے لیے روح ایمان ہے بلکہ عالم کفر میں بھی اسلامی شناخت اور دعوت حق کا ذریعہ بھی ہے۔ اے میرے نوجوانوں، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے اللہ کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے نبیوں کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے صحابہ کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے اہل بیت کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے صدیق کی صداقت کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے فاروق کی عدالت کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے عثمان کی شجاعت کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے حسن معاویہ کی سیاست کا پتہ نہ ہوتا، اگر مدرسہ نہ ہوتا ہم تو مسلمان کہلاتے لیکن مسلمان بن کر جینے کا طریقہ نہ جانتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے مدارس سے محبت کریں، ان کی سرپرستی کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اس شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدایا ان مدارس کو سلامت رکھ ہمیشہ، خدایا ان مدارس کو سلامت رکھ ہمیشہ، انہی کے دم سے تعلیم ہے محمد کا طریقہ۔ اللہ ہم سب کا حامد و ناصر ہو۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ، والسلام۔